ویلکم بیک. ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے بجٹ 2017-2018 کے حوالے سے, اور اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایاز امیر صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ساتھ ساتھ سلیم مانوی والا, صدر سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ, وہ بھی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں, اور عتیق میر صاحب صدر کراچی تاجر اتحاد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ان سب سے بات کریں گے, لیکن بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو فگر سامنے آ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کو لے کر, پھر ڈیفنس اسپینڈنگ کو لے کر, اور اس کے علاوہ جو لون ریپیمنٹس, جو انٹرسٹ پیمنٹس ہم نے کرنی ہے اس کو لے کر, تو اگر ان سب کو آپ ایڈ اپ کرتے ہیں تو زیادہ کچھ بچتا نہیں ہے پاکستان کے پاس اپنی عوام پر خرچ کرنے کے لیے. مزمل اسلم صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, اور ہمارے اوپر کتنا اسپینڈ ہونا ہے اس ٹیکس میں سے. دیکھیں, اگر ہم سمجھیں, ایزیوم کر لیں کہ یہ جو اگلے سال 4000 ارب کا جو ہم پہ ٹیکس لگ رہا ہے, 4000 ارب سے انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ 1600 ارب روپے ہم نے صرف سود کی ادائیگیوں میں دینا ہے. جو 40% ہمارے ٹیکس کا ہے وہ سود کی ادائیگی میں جائے گا. پھر تقریباً لگ بھگ 900 ارب کہہ رہے ہیں, 1000 ارب روپے ڈیفنس میں جائے گا. اور اتنے کم انٹرسٹ ریٹ پر بھی 1600 ارب بن رہے ہیں. ہاں, یہ ابھی 6% انٹرسٹ ریٹ کم ترین سطح پر. اگر یہ 10-12% ہوتا تو شاید یہ 2000 ارب سے اوپر ہو جاتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 1000 ارب اگر ڈیفنس میں جا رہا ہے تو 25% ہمارے ٹیکس کا جو ہے وہ چلے جائے گا اس میں, ڈیفنس میں. ٹھیک ہے. اور اگر 1000 ارب یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ تینوں ملا کر جو ہمارا ٹیکس جو جمع کریں گے یہ اس کا جو ہے 85 سے 90% جو ہے ان چیزوں میں چلے جائے گا. تو جو ہمیں ٹیکس لگتا ہے وہ عوام پہ واپس خرچ نہیں ہوگا, یہ پرانی غلطیاں یا شاہی خرچیاں یا اس پہ جو ہے سارا کا سارا چلے جائے گا. اس کو یہ بات ہمیں غور رکھنی پڑے گی کہ اس سال کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ 3400 بھی بڑی مشکل سے کلیکٹ ہوگا. تو جب 4000 کی بات کر رہے ہیں ہو جائے گا اگلے 2 مہینے, جو 4000 کی ہم بات کر رہے ہیں اٹس اے وشفل تھنکنگ, اور یہ ہونے نہیں والا ہے. سب مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ آپ آلریڈی جو ٹیکس بیس ہے اس کو پورا نچوڑ چکے ہیں کہ جتنا اس کو کرنا تھا آپ اس کو پورا نچوڑ چکے ہیں. ایاز امیر صاحب, کچھ نمبرز ہم نے آپ کو بتائے جو ایڈ اپ نہیں ہو رہے, جو بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں 6% گروتھ کے, جب پیسے ہی نہیں ہے عوام پر خرچ کرنے کے لیے تو یہ گروتھ کیسے اچیو ہوگی؟ دیکھیے, یا تو ہونا کہ یہ کوئی نئی بات ہو, یہ تو اسٹیبلشڈ پیٹرن پاکستان کا بن چکا ہے اس سال نہیں, پتہ نہیں کتنے اشروں سے, کہ اتنا ہی اگر آپ یہ لمبے فگرز نہ کریں, اگر آپ کی کل جو آپ کا حجم 100 روپے ہو, 100 روپے میں سے آپ 85-90 روپے جو ہے سپینڈ کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ جو ہیڈز انہوں نے کہے ہیں, آپ کے پاس رہ جاتے ہیں 5 سے 10 روپے. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس تماشے کو کم کرتی ہے یا بڑھا دیتی ہے. اب یہ جب سے آئے ہیں جو اکنامک وزٹس ہیں اور جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم وہ تقدیر آج وہ بدل دیں گے, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آج جو ایڈز آئے ہیں اس کے وہ ساہیوال کور پار پلانٹ کے, وہ تو ذرا آپ دیکھ لیجئے. اردو میں بھی ان کی چاشنی اتنی نہیں ہے جو انگریزی میں ہے, کہ سب دنیا نے کہا کہ ایسا تیز پاور پلانٹ نہیں بن سکتا, نو وے, لیکن ایک شخص نے وہ تیار کر دیا ہز وے. یہ کون سے ملک میں آپ یہ کوئی ایاز امیر صاحب, سلیم مانوی والا صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا, صدر ہیں سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے. سلیم مانوی والا صاحب, جو فگرز بتائے جا رہے ہیں وہ ایڈ اپ نہیں ہوتے, اور ساتھ ساتھ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کے پاس بھی نہیں جانے والے, تو کس طرح یہ گروتھ 6% کی اچیو ہوگی؟ دیکھیں, میں ایک تو آپ سے اگر آپ اف یو ریڈ بٹوین دا لائنز, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم IMF پہ جانے والے نہیں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2019 میں جائیں گے IMF کے پاس. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انشور کر دیں کہ میں وزیر خزانہ رہوں گا تو اس وقت بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے کل بولے یہ نہیں اس وقت جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ الیکشن ہو چکے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم 2019 میں جائیں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ضرورت تو آج ہے, اور میرے خیال کل بھی ہے, اور 2019 میں بھی ہوگی اور 2018 میں بھی ہوگی, کیونکہ جو فگرز میرے سامنے ہیں اور جو آپ کے پینل کے سامنے ہیں وہ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گروتھ کہاں سے لے کے آئے ہیں. مجھے کوئی گروتھ کسی سیکٹر میں نظر نہیں آ رہی. ایک سروسز سیکٹر کا یہ ڈرامہ نچایا ہوا ہے کہ وہ اس میں گروتھ ہو گئی ہے جس کا کوئی میجر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, تو اس کو آپ جتنا مرضی بڑھا لیں. تو یہ ایک چیز جو آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, صرف جو گروتھ بڑی کلیئرلی نظر آئی ہے وہ گدھوں کی پروڈکشن میں انکریز ہوئی ہے پاکستان میں. 1 لاکھ گدھے کانسٹنٹلی بڑھ رہے ہیں 4 سال سے, اور وہ ان میں نہ کوئی ویریشن آ رہی ہے نہ کوئی مطلب کمی آ رہی ہے, وہ کانسٹنٹلی 1 لاکھ بڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، سلیم مانوی والد صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. عتیق میر صاحب ہیں، کراچی تاجر اتحاد کے صدر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عتیق میر صاحب، ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے نان فائلرز کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشانیاں تاجروں کی مزید بڑھیں گی اس سے؟ دیکھیں، اگر موجودہ حکومت کے 5 بجٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو محصولات ہر مرتبہ وہ توقعات سے کم ہوئی، حد اہداف سے کم ہوئی. حکومت نے محصولات کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی ایسا پراپر اور قابل قبول طریقہ اب تک سامنے وہ متعارف نہیں کروایا، بلکہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے وہ جو خاطر خواہ ایک سلسلہ تھا، ایک بہتر ایک بزنس کا، وہ بھی ختم کر دیا. اس وقت دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ بینکوں کے ذریعے جو کاروبار اس وقت ختم ہو گیا، وہ حکومت نے مدد کی ہے ان لٹیروں اور ڈاکوؤں کی جو کہ بینک سے باہر ہونے والے کاروبار پہ جو شب خون مار سکے. حکومت نے کبھی بھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ تاجروں کا اعتماد بحال ہو، ٹیکسیشن پالیسیز بہتر ہوں، محصولات میں اضافہ ہو، بلکہ ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس سے ٹیکس نیٹ سے لوگ نہ قریب آنا تو دور کی بات ہے، جو تھے وہ بھی نہ رہے، وہ بھی ٹیکس نیٹ سے بھاگ گئے. اس کا مقصد یہ کہ موجودہ حکومت کو بجٹ بنانا نہیں آتا، موجودہ حکومت کی ول ہی نہیں ہے. ذیشان مرشد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح عتیق میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کو یا کسی بھی حکومت کو بجٹ بنانا نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے. اس میں ہمیں یہ گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھنی ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ریٹیل سیکٹر کی، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریٹیل سیکٹر کا کنٹریبیوشن ٹیکس اکانومی میں ٹیکس میں کتنا ہے. آج سے 3 سال پہلے کا نمبر ہے کہ جتنے بھی ریٹیلرز تھے وہ سب مل کے 1 بلین جو ہے ٹیکس ریونیو دے رہے تھے. پچھلے 2 سال پہلے ریٹیلرز کے لیے ایک اسکیم لے کے آئی FBR، اور اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 9,000 لوگوں نے جو ہے اس کو اویل کیا، جبکہ ریٹیلرز کا یہ کہنا تھا کہ 20 لاکھ لوگ اس کو اویل کریں گے. FBR کے پاس ڈیٹا بیس ہے تقریباً 30 لاکھ ریٹیلرز کا، لیکن نیٹ میں جو ہے ٹوٹل جو اس وقت ریٹرنز فائل ہوتے ہیں وہ 12 لاکھ ہیں. تو کیا پرابلمز ہیں؟ کیوں یہ ریٹیلرز خود سے آگے نہیں آتے؟ کیوں یہ اپنی ذمہ داری خود سے نہیں کرتے؟ یہ سوال کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ سے بھی، اور پھر ہمیں جانا چاہیے FBR پہ کہ FBR کا کیا رول ہونا چاہیے. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ FBR کی انفورسمنٹ کم ہے یا اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم خود بھی جو ہے اپنا سمجھیں کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے؟ اگر کسی بھی اکانومی یا کنٹری کو چلانا ہے، واقعی وہ فائدے حاصل ہو رہے ہوں جو ڈیولپڈ اکانومی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سب ٹیکس دیں گے. میں اس بات سے آپ کی ایگری نہیں کروں گا. یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ اگر ہم کماتے ہیں اسی ملک سے جس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا چاہیے، یہ سوچے بغیر کہ کیسے خرچ ہوگا. ہاں، جب ہم ٹیکس کی ذمہ داری پوری کر دیں پھر ہمیں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیے کہ جی ہم آنیسٹلی ٹیکس دے رہے ہیں، اب آپ اپنا فرض پورا کیجئے، ہم نے ٹیکس دے کے اپنا فرض پورا کیا. لیکن جب کوئی ٹیکس فائل کرتا ہے اسے نوٹسز آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ٹیکس کے فائلرز اتنے کم ہیں اور ریونیو کا ٹارگٹ ہم ہر سال بڑھا دیتے ہیں، تو گورنمنٹ مجبور ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس بیس ہے انہی سے وہ ٹیکس لیا جائے. لیکن یہ بھی تو گورنمنٹ کے کام ہے نا کہ ٹیکس بیس کو بڑھانا تو حکومت کا کام ہے. لیکن گورنمنٹ کو یہاں پہ انفورسمنٹ کو درست کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے سٹیزن آف پاکستان خود بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی. دیکھیے، ہیومن اینیمل جو ہے، انسانی جانور، اس کی سوچ ایسے نہیں ہوتی کہ جی ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دینا چاہیے. میں اگر ریٹیلر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوٹ کسوٹ ہر جگہ وہ مچی ہوئی ہے، میں کیوں ٹیکس دوں گا؟ میں بالکل کوشش کروں گا کہ جہاں پہ باقی چوری اور ڈکیتی ہو رہی ہے، جتنی چوری کا حصہ میں اپنا ڈال سکتا ہوں میں بھی ایسے کروں گا، میں فائل نہیں کروں گا. آپ کیا کہیں گے، کیوں حکومت نہیں بڑھا پا رہی ٹیکس نیٹ، اور کیوں انہی لوگوں پر مزید ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے، ریگریسو ٹیکس اپنایا جا رہا ہے جو پہلے سے ٹیکس دینے پر مجبور ہیں؟ دیکھیں، میں ایاز میر صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے حکومت کو تو وہ ٹیکس کیوں دیں گے. اور یہ دیکھیں، آپ کے پاس بڑا کلیئر کیس ہے، ہمارے پاس ایک سٹڈی کیس بن چکا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا گراف اوپر جا رہا ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کا گراف نیچے آ رہا ہے. اس کا مطلب کہ لوگ آپ کے ٹیکس سسٹم کو اوائڈ کرنے کے لیے زیادہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ تیار نہیں ہیں کہ جی ہم ٹیکس پیئر بنے پاکستان میں. اور اس کی میں ٹوٹل فیلئر گورنمنٹ پہ دوں گا کہ یہ لوگوں کے دیکھیں، if people have confidence in you they will come themselves and pay tax. سائرہ آپ کیا کہیں گی؟ حال یہ ہے
ویری کوئکلی آپ کیا کہیں گے کیوں ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس کا ہدف اچیو نہیں کر پاتا اور ٹیکس نیٹ وائڈ کرنے میں حکومت کیوں ناکام؟ جی آئی اگری ود whoever said that حکومت کو بجٹ بنانا ہی نہیں آتا ہے اینڈ سولوشن یہ نہیں ہوتا کہ ٹیکس پرسنٹیج بڑھائی جائے, سولوشن یہ ٹیکس بیس بڑھا جائے اور ان سیکٹرز کو جو ٹیکس کے اندر نہیں ہے ابھی ان کو لایا جائے. اور یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, یہ کرنٹ حکومت کی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. سیکنڈلی ہماری پرائیورٹی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن نہیں ہے, جو کہ جبکہ سارے جو ڈیولپ ممالک ہیں ان میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو نمبر 1 پرائیورٹی دی جاتی ہے, ہمارے یہاں اورنج لائن اینڈ میٹرو کو دی جاتی ہے. تو اس کا جو ہے پلیز اس کا بجٹ بڑھائیں اینڈ ہاسپٹلز بنائیں rather than making orange ٹھیک ہے. ذیشان افضل صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ لیک آف ٹرسٹ ہے حکومت پر جس کی وجہ سے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا؟ بالکل یہی وجہ ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس پہ لاجیکلی ہم تو اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے نان فائلر ہے اس پہ لگاؤ جتنا ٹیکس لگانا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اسے آسان حل سوچ لیا ہے کہ یہ بڑا آسان ہے, بجائے اس کے کہ ہم ہارڈ میجرز لیں کہ ایف بی آر کی جو اپنی انیفیشنسیز ہیں, اگر میں کہتا ہوں کہ صرف ایف بی آر کا ادارہ ہی آپ ٹھیک کر لیں تو شاید ٹیکس ریونیو آپ کا ڈبل تو ہو ہی سکتا ہے. اگر کوئی نان فائلر ہے, اگر اتنا بڑا بزنس وہ چلا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انیفیشنسی ایف بی آر کی طرف سے بھی ہے, تو وہاں پہ فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عام عوام اور کاروباری حضرات کا اعتماد صرف ایف بی آر پہ نہیں حکومت پہ بھی ختم ہو گیا. جیسے 3 سال پہلے جب ہمارا ضرب عضب شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ سپر ٹیکس ہم لگائیں گے جو 50 کروڑ سے اوپر کمائے گا 1 سال کے لیے. پچھلے سال بھی لگا اور آج تجاویز میں آ رہا ہے کہ اس سال لگے گا, بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع کر رہے ہیں. تو پالیسی جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی اور آپ جال سازی سے ہر سال جو ہے, اور جب اس وقت آئے تھے انہوں نے کہا تھا سیلز ٹیکس کو بھی ہم آہستہ سے گریجولی کم کر دیں گے, تو حکومت کی اب کریڈیبلٹی ان ٹرمز آف تاجر یا سرمایہ کار کے پاس ختم ہو گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس حکومت کے درمیان تاریخ کی سب سے لو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. حالانکہ ہم سی پیک کا نعرہ لگا رہے ہیں, اس سال بھی 1.7 ارب ڈالر آئی ہے. مشرف کے زمانے کا برے سے برے ٹائم میں بھی نا 5 ارب ڈالر سالانہ کی جو ہے نا ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے اور جھوٹے وعدے اور لالی پاپس کی وجہ سے لوگ اب جو ہے ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے اور وہ اپنی جھوٹے وعدوں کی بات کریں تو پھر وہ بجلی کے بارے میں کافی بات کرتے رہتے لوگ. بہت دعوے کیے گئے حکومت کی جانب سے 3 ماہ میں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, 6 ماہ میں ہو جائے گا, پھر 2 سال میں بات چلی گئی, اب 2018 کی بات ہو رہی ہے, آخری سال چل رہا ہے, ابھی بھی پاور کٹس ہو رہے ہیں. انڈسٹری کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاور ہونا چاہیے, اور پاور ہو تو پھر اس کے بعد آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو سکتی ہے, آپ کے آرڈرز بھی ٹائم پر کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. یہ ساری صورتحال پر عائشہ ناز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, ہماری ساتھی اینکر. پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آ کے پاور سیکٹر پر بھی بات کر لیتے ہیں. بھلا ہو عالمی منڈی کا کہ مالی سال 2016-17 میں عالمی منڈی میں خام تیل کی کم قیمتوں اور ایل این جی کی درآمدات میں اضافے کے باعث حکومت عوام پر کافی حد تک مہربان نظر آئی اور بجلی کے فی یونٹ کی قیمت میں اوسط ₹2.79 کمی دیکھی گئی. بجلی کی قیمت میں سب سے زیادہ کمی نومبر 2016 میں ₹3.60 فی یونٹ ہوئی, جبکہ سب سے کم کمی جولائی 2016 میں ریکارڈ کی گئی جس میں فی یونٹ ₹2.49 کم کیے گئے. فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ₹1 فی یونٹ کی کمی ہونے سے گھریلو صارفین کو اور صنعتوں میں استعمال ہونے والی بجلی کے بلز کی مد میں 6.50 ارب کی کم ادائیگی کرنا پڑتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ رواں مالی سال بجلی پیدا کرنے والے ایندھن فرنس آئل کی قیمت 33,000 سے بڑھ کر 20 ماہ کی بلند ترین سطح 40,000 کی حد بھی عبور کر گئی. مگر ایل این جی کی درآمدات کے باعث گیس کی سپلائی بڑھ جانے سے ملک میں کئی پاور پلانٹس میں گیس سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی. اعداد و شمار کی اگر بات کریں تو اس کے مطابق اس وقت ملک میں اب صرف اور صرف 33% ایسے پاور پلانٹس ہیں جو فرنس آئل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں اور 35% بجلی پانی سے حاصل ہو رہی ہے, جبکہ 32% بجلی گیس اور متبادل ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, بجلی کے بارے میں آپ نے رپورٹ دیکھی. بجلی کب آئے گی اور کب ہمارے یہ بجلی کے پاور کٹس کا مسئلہ حل ہوگا, اس کے بارے میں عتیق میر صاحب سے بات کرتے ہیں. عتیق میر صاحب, آپ کو جانا ہے اس لیے بہت بریفلی آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ بجلی دے پائے گی حکومت, جو وعدے کر رہی ہے وہ پورے کر پائے گی؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں عید سیل کا سیزن شروع ہو گیا, اب تک اوور ٹائم نہیں لگا سکے کارخانے. جو اوقات انہیں دستیاب تھے ان میں بھی 5-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ملک تو اپنی جگہ بحران کا شکار تھا کہ الیکٹرک کا بھی بٹا بیٹھ گیا پورے ملک میں. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے, عید سیزن کے لیے نہ تو اب تک گوڈاؤنز میں تاجر مال جمع کر پائے ہیں, نہ پراپر طریقے سے فیکٹریز کام کر پائی ہیں.
یہ ایک بہت بڑا بحران کراچی میں شروع ہو چکا. اگر صورتحال یہی رہتی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پورا سال آپ جس سیزن کا انتظار کرتے ہیں وہ کراچی میں عید سیل ہے, وہ سیل تباہ ہو جائے گی, وہ متاثر ہوگی, تاجروں کو بھی لاس ہوگا, حکومت کو بھی لاس ہوگا, ملک کی معیشت کو بھی دھچکا پہنچے گا. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے کہ کم از کم کراچی جیسے معاشی ہب کو بجلی کے اس بحران سے نکالا جائے. کم از کم کراچی کو اگر ہینڈل کر لیا جائے تو باقی ساری صورتحال بھی بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ رہے. سلیم مانوی والا صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. بجلی کا بحران حل نہیں ہو پا رہا ہے, حکومت دعوے تو بہت کر رہی ہے, اور کل ساہیوال میں جب وہ کول پاور پلانٹ کا افتتاح کر رہے تھے تو وزیر اعظم کے منہ سے شاید نکل گیا کہ 2019 تک بجلی آئے گی, 2018 سے بھی بات آگے چلے گی. آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کی بس کی بات ہے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے؟ نہیں, آپ ذرا ان کی کلپس چلا دیں نا شہباز شریف صاحب کی, اور ان کی جو ان کے بجلی کے کلیمز تھے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد, تو یہ تو سب جھوٹے کلیمز ہیں اور یہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں. اس گورنمنٹ کا کام ہی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور عوام کو الو بنائیں. تو اب اس کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں نا. اگر آپ جھوٹ بولتے رہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں آپ دوبارہ الیکٹ کر لیں تو ہم 2019 میں بجلی لے آئیں گے. تو یہ تو سوائے جھوٹ کے اور کچھ ہے ہی نہیں جی. بجلی تو از آل ڈرامہ. یہ تو آپ اگر سٹیٹسٹکس نکال لیں 2008 سے 2013 تک کی, اتنا بجلی کا شارٹ فال اس وقت بھی نہیں تھا جو آج ہے. تو کہاں انہوں نے بجلی ایڈ کی ہے اور کیا انہوں نے ایڈ کیا ہے سوائے 3 دفعہ بجلی گھر کی انوگریشن کرنے کے لیے اور ان کی تختیاں کھول کے لگانے کے لیے, اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا ابھی تک. ٹھیک ہے, مرزا اختیار بیگ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ایک بریک کے بعد ان کو بھی ڈسکشن میں شامل کریں گے. انڈسٹری کے لیے کتنا ضروری ہے کہ یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو, یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاور سیکٹر کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے, جو دعوے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے, وہ اب تک پورے ہوتے نہیں دکھائی دے رہے. اور گزشتہ روز ساہیوال میں بات کرتے ہوئے غلطی سے وزیر اعظم کے منہ سے 2019 نکل گیا. پہلے وہ 2018 تک کہہ رہے تھے کہ بجلی آ جائے گی, لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید 2018 تک بھی بجلی نہیں آئے گی. مرزا اختیار بیگ انڈسٹریلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, ان کی جانب چلتے ہیں. اختیار بیگ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پاور جنریشن کی صورتحال کو, انڈسٹریز کو اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے, اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے فوری طور پر؟ لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ انرجی کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 12.5% گروتھ ہوگی نئی جنریشن کی, وہ خود انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ نہیں ہو سکی ہے 3.5% سے زیادہ. اور وہ 3.5% بھی جو گروتھ ہوئی ہے جنریشن کی, وہ کتنے میگا واٹ اور کہاں کنزیوم ہوئی, لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ, لوگوں کی سفرنگ اپنی جگہ باقی ہیں. میں جو دو چیزوں پہ میری ذمہ داری ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے بھی, کہ دیکھیں بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ٹارگیٹ تھا 3.8%. انہوں نے کہا کہ سروے میں 4.2% ہمارا ہو جائے گا بجٹ کا خسارہ, لیکن انہوں نے نہ سرکولر ڈیٹ پے کرے ہیں, نہ 250 ارب روپے کے سیل ٹیکس کے ریفنڈ 2 سال سے ادا کریں ایکسپورٹرز کو, 480 ارب کے سرکولر ڈیٹ ہیں. اگر ان کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو یہ بجٹ کا خسارہ جو ہے یہ 5% سے اوپر جا رہا ہے. دوسری چیز, یہ ٹیکس ہر سال اپنے 400 ارب روپے کا ریونیو ٹارگٹ بڑھا دیتے ہیں. 3.1 ٹریلین تھا, 3.5 ٹریلین ہو گیا, اب 4 کی طرف جا رہے ہیں. اچیو کبھی بھی نہیں ہوتا وہ. سب انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ان کا ٹوٹل فوکس ہے, پورا ان کا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ فوکس ہے. ریگولیٹری اسکیم انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے ود ہولڈنگ ٹیکس اور ٹرن اوور ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکسز سے, اور پوری ہماری صنعت جو ہے. ذیشان مرچنٹ صاحب آپ ہنس رہے تھے اس بات پہ, کیوں ہنس رہے تھے؟ دیکھیں اس میں پرابلم یہی ہے کہ یہ ٹارگیٹس بنانا تو بڑا آسان ہے کہ ملٹیپلائی بائی X% بڑھا دو, یہ ٹارگیٹ اگلے سال کا ہو گیا, لیکن کیا اس کے خاطر کچھ کیا؟ اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, وہ کل خود ہی وزیر خزانہ نے بولا یار ٹارگیٹس پہ اتنی توجہ نہ دیں, اب یہ دیکھیں ہم نے گروتھ اتنی ساری کر لی. اب یہ المیہ اگر وزیر خزانہ صاحب اگر یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ٹارگیٹس پہ یا پرسنٹیجز پہ غور نہ کریں, تو یہ المیہ اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا میرے مطابق. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو آپ کو کما کے دے رہا ہے, اگر ہمارے
मैं एग्जांपल लेता हूं LTU कराची की, कि LTU कराची इस वक्त टैक्स रेवेन्यू का 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द नेशनल एक्सचेकर। तो क्या ऐसे 1000 कंपनियां जो LTU कराची में, गवर्नमेंट का फोकस ये होनी चाहिए कि वो 1000 कंपनियों को 2000 कंपनियों में कैसे कन्वर्ट कर दे, तो वो आपका रेवेन्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंट पॉलिसीज। सलीम मानवी वाला साहब, किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जाए, पावर जनरेशन को किस तरह उस लेवल पर लाया जाए कि आपकी इंडस्ट्रीज चल पाए, कुछ तजावीज दें आप हुकूमत को आज के लिए? देखें जी, रेवेन्यू तो टैक्स बेस बढ़ाने से होगा और उसके लिए हमारे पास बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, मगर इस गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, बल्कि उन्हीं टैक्स पेयर्स के ऊपर और बोझ डाल दिया, रेड करने शुरू कर दिए, लोगों का जीना हराम कर दिया। और अक्सर बिजनेसमैन, इख्तियार बेग साहब बैठे हुए हैं, ये पूछें, सारी की सारी पाकिस्तान की चेंबर पार्लियामेंट आ गई और वो हमारी कमेटी के सामने आके यही रह गया, यार हमें आप ज़रा FBR के रेड से बचाएं। हम तो सुबह दफ्तर जाते हैं, ये देखते हैं कि आज कौन सा नोटिस आया, आज कौन सा वकील करना है और आज की कौन सा स्टे लेना है। ठीक है, अयाज अमीर साहब, आपकी जानब आना चाहूंगा, किस तरह से आप सूरत हाल को देख रहे हैं? हुकूमत क्यों नहीं टैक्स नेट बढ़ा पा रही? बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तो कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। देखिए जी, इनके फिगर्स में मत जाएं। वो जैसे वो बांदर के बारे में कहा था कि मेरी आनी जानी आप देखें, ये आपको एक बात मानना पड़ेगी कि जिस एतमाद से ये बात करते हैं, आप कह रहे हैं लोड शेडिंग का, अगर उनके आप चेहरे देखते हैं तो ऐसे पता चलता है कि शायद शाम को ही लोड शेडिंग जो है खत्म हो रही है। एतमाद इनका देखें, जिस तरीके से कहते हैं आप, वो कल तो उन्होंने खुशखबरी सुना दी फाइनेंस मिनिस्टर ने, पता नहीं 2030 में हम पता नहीं जर्मनी के साथ मिल जाएंगे, 2050 में हम पता नहीं शायद दुनिया के 20 इकोनॉमीज में हम बन जाएंगे। उनकी इन बातों पे जाए, कॉन्फिडेंस की दाद दें आप इनकी। तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है। सईद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पेंशनर हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं, उनसे बात करते हैं। सईद अहमद साहब, 15% तक कहा जा रहा है कि शायद पेंशन में भी इजाफा हो जाएगा, क्या आप खुश हैं इस फिगर से? नहीं, कतन नॉट एट ऑल, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जो पीछे गवर्नमेंट्स थी, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफा किया था 125% का, तो उनके ये इजाफे ने तो काफ़ी हमें फ़ायदा दिया था। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, इसने अपने पूरे 4 साल के टेन्योर में सिर्फ और सिर्फ 40% 45% का इजाफा दिया 4 साल के अंदर। इसका मतलब यह है कि मेरी जो किचन बास्केट थी उसका लेवल और नीचे होता जा रहा है और मुझसे चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं। तो उससे जो मेरे बच्चे हैं और वो सारा सिलसिला है, वो डिहाइड्रेशन है, उनको वो न्यूट्रिशन वो नहीं मिलेगी, वो फूड नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात अहम ये है कि जब एक शख्स रिटायर होता है तो उसको जो पैसे मिलते थे पहले, उसमें वो एक 5 मरले का गरीब आदमी प्लाट खरीद लेता था, मकान बना लेता था। अब जो पेंशनर को पैसे मिलते हैं उसमें 5 मरले का प्लाट जो है पाकिस्तान में वो 40 से 50 लाख पर ये रियल यकीनन काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं पेंशनर्स को। सईद अहमद साहब, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़िशान मर्चेंट साहब, काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है पेंशनर्स के लिए। पेंशनर्स खुश नज़र नहीं आ रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट खुश नज़र नहीं आ रहे, एग्रीकल्चरिस्ट सुबह हमारे साथ बैठे थे, वो आज इस्लामाबाद में हड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने आज काफ़ी शो डाउन किया, कोई खुश नहीं नजर आ रहा। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब अभी हम बात कर रहे थे ना टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है 214D, वो ये कहता है कि जब आपने टाइम जो टाइम दिया हुआ है गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइल करने के लिए, उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है ऑडिट के लिए। इसका मकसद ये हुआ कि अगर मुझसे टाइम पे रिटर्न फाइल ना हुआ, या आज कोई नया बिजनेसमैन आज रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो वो ये तैयार रहे कि वो पहले रिटर्न फाइल करेगा और दूसरे दिन उसको ऑडिट का नोटिस आएगा। मानवी वाला साहब जी, मैं एक बात जरा सनत के बताना चाहूँगा शहजाद जी। सर, आपकी जानिब आता हूँ, जरा मानवी वाला साहब एक कर लें, इख्तियार बेग साहब कर लें आप। ठीक है, इख्तियार बेग साहब आप बोलें। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन्होंने एग्री करता हूँ। इख्तियार बेग साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये 400 अरब रुपए जो इन्होंने बढ़ाए और ये ग्रोथ दिखा रहे हैं टैक्स रेवेन्यू में, हर साल 400 अरब रुपए की टैक्स टू GDP रेशो तो वही का वही है 10%, वो तो बड़ा ही नहीं है। इसके माने आपने नेक्स्ट टैक्स पेयर नए जो हैं कोई भी ऐड नहीं किए, आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ही जो है बर्डन बढ़ाते गए और इनडायरेक्ट टैक्सेस आस्ते आस्ते आपके डायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले में बढ़ के 60-65% हो गए, जो एक रेग्रेसिव स्कीम है जिसने सनत को खत्म कर दिया है। 180 टेक्सटाइल मिल बंद हो गए,
सलीम मानवी वाला स्टैंडिंग कमेटी की जो टेक्सटाइल की मीटिंग में मानवी साहब आप कह रहे थे कुछ? सलीम मानवी वाला साहब, ये कह रहा हूँ जी, ये इनकम टैक्स एक्ट को भी रिविजिट करने की ज़रूरत है और वी हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ एंड न्यू वेज। और हमने अपने शेडो बजट में यही किया है कि हम 4 मिलियन टैक्स पेयर जो कि टैक्स सिस्टम में ही नहीं है, जो कि ट्रैवल करते हैं इस मुल्क में, जो कि प्रॉपर्टी ओन करते हैं इस मुल्क में, जो कि बैंक अकाउंट रखते हैं इस मुल्क में, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रखते हैं इस मुल्क में और टैक्स पेयर नहीं है इस मुल्क में। आप मुझे बताएं ये किस मुल्क में होता है? तो ठीक है, मुज़म्मिल असलम साहब, आपके जानब आना चाहूंगा। आपने दोनों की बात सुनी, मेरा आपसे ये सवाल है, खुश कोई भी नहीं नजर आ रहा, इंडस्ट्रियल्स भी ना खुश है, एग्रीकल्चरिस्ट भी खुश नहीं है, आम आदमी भी खुश नहीं है, पेंशनर भी रो रहा है। किस तरह से देखते हैं आप सारी सूरत हाल को? देखें, ये सूरत हाल हमेशा बरकरार रहेगी क्योंकि इस मुल्क में हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर के पास सब चले जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का काम है पैसे जमा करना और एलोकेट करना। जिस इंडस्ट्री के मसले हैं उस इंडस्ट्री का मिनिस्टर को हल करने चाहिए। इस मुल्क में सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की अहमियत है, बाकी कोई किसी मिनिस्टर की अहमियत ही नहीं है। और फाइनेंस मिनिस्टर को उस चीज़ की समझ नहीं है और वो जो टैक्स लगा देता है उसको बस टारगेट दिया जाता है कि पैसे जमा कर। तो इस मुल्क में 2 चीज़ों की कमी है, एक तो लोग मेरिट पे नहीं लगते, दूसरा ये कि जितने मिनिस्टर्स हैं वो जो है अपने काम को नहीं समझते, वो क्योंकि बड़े लोग होते हैं तो उनको मिनिस्ट्रियाँ देनी होती हैं, और तीसरा हमारे कारोबारी हजरात भी इस चीज़ को पुश नहीं करते कि क्यों वो फाइनेंस मिनिस्टर या हर चीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर क्या जाते हैं। वो लॉबी करें और वो बोलें कि भाई हमारी वजारत का बंदा सही नहीं है, इसको निकालें और ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन हम खुद रॉन्ग डायरेक्शन लेते हैं और उसके बाद हमारे मसाइल बढ़ते रहते हैं। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारे सारे टैक्स का निज़ाम और सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके कुछ तजावीज़ पर बात करेंगे कि आज हुकूमत क्या कर सकती है कुछ अहम सेक्टर्स के लिए ताकि वाकई 6% ग्रोथ पाकिस्तान अचीव कर सके। इस छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बजट 2017-2018 की जो आज पेश होने जा रहा है। 4800 का इसका लेआउट है, 4800 अरब रुपए का लेआउट है और इसी के अंदर से फिर सब कुछ बांटा जाएगा मुख्तलिफ सेक्टर्स को। लेकिन जो हमने कैलकुलेशन की उसमें बचता कुछ नहीं है हुकूमत के पास वेलफेयर के लिए और सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और 6% ग्रोथ को टारगेट करने के लिए, जिसका वादा किया जा रहा है, जो टारगेट सेट किया जा रहा है आने वाले साल के लिए। अब हमारे पास टाइम क्योंकि कम रह गया है, इसलिए एक एक करके हम अपने सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस डिस्कशन में उनसे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ले लेंगे कि क्या तजावीज़ वो देना चाहते हैं हुकूमत को, क्या कुछ मिस कर चुकी है हुकूमत। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, तरक्की पसंद बजट ऐसा होता है जो छोटे कारोबार को भी फरोग दे। मुल्क की मईशत में छोटी सनतों का भी एक बड़ा अहम किरदार है। मुलाजमत में मौके पैदा करने के साथ साथ ये इंडस्ट्री कौमी खजाने को भरने में भी बड़ा किरदार अदा कर रही है। घरेलू सनतों का मुल्क की मजमूई पैदावार में हिस्सा लगभग 40% के करीब है। छोटे कारोबार से खुद इन्हिसारी की राह दिखाने वाले इस शोबे के लिए अगर हुकूमत सस्ता कर्ज फराहम करे तो गुर्बत में भी काफी कमी लाई जा सकती है। इस पर शराज अहमद ने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट के बाद वापस आके बात करते हैं। ऑटो पार्ट्स हो या कपड़ों की सिलाई कढ़ाई, खाद और बीज की फराहमी हो या कीमती पत्थरों का हो कारोबार, ऐसे कई सेक्टर्स का शुमार स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से महंगे कर्जे, तवानाई बहरान, मशीनरी की दरामदाद पर भारी भरकम टैक्सेस से छोटा कारोबार करने वाला सख्त परेशान है। एनर्जी इज अ वेरी बिग इशू राइट नाउ। और दूसरा मेन इशू जो है दैट हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, क्योंकि इम्पोर्टेड माल जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड से ज़्यादा सस्ता है। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, हमारी जो एसएमई यूनिट्स हैं ना, उनको बहुत ही यानी कंपटीशन फेस करना पड़ता है एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ क्लोजर। हैरान कुन बात यह है कि बैंक्स मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के बजाय सिर्फ हुकूमत को कर्जे देकर कमाई कर रहे हैं। एक अलग पोर्टफोलियो एसएमईज के लिए क्रिएट करो, जैसे कॉर्पोरेट के लिए उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए किया हुआ, इसी तरह इनको एसएमई फाइनेंसिंग के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। एंड आई मीन इट कि उनको इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के बाद इस पर काम करना चाहिए। ढोल बहुत सारे
بالکل آپ نے دیکھا اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کا بھی ایک اہم کردار ہے اور اس کو فروغ دینے کے لیے بھی حکومت کو کافی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بجٹ پروپوزلز کیا ہونے چاہیے, کیا کرنا چاہیے حکومت کو کہ اگلا اچھا سال گزر سکے؟ مزمل اسلم صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب. میرا تو اپنا خیال ہے کہ اب تو ٹائم نکل چکا ہے اور صرف میری یہ ایک تاکید ہوگی کہ جب بھی الیکشن یاد آتا ہے تو ایک بجٹ ایسا دیا جاتا ہے کہ جس کے اثرات آنے والی حکومت کے اوپر 4 سال رہتے ہیں اور عوام کو بہت پریشانی دیکھنی پڑتی ہے. تو ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے جو ہے اس سال تو بہت لگے کہ بہت کام کیے لیکن آنے والے 4 سال. ذیشان مرچنٹ. دیکھیں صرف میں یہ کہوں گا کہ اگر فوکس FBR کا ٹیکس بیس بڑھانے کی طرف ہو اور اس پہ اگر وہ کام کر لیں, انفورسمنٹ کر لیں, تو یہ سارے جو دعوے کرتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہو پا رہا یہ سب خود بخود ہو جائے گا. صرف ول چاہیے, گورنمنٹ کی ول چاہیے. اوکے ایاز امیر صاحب. دیکھیں آپ کی ساری ڈسکشن سن کے تو یہ تو ایک بہت خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس گورنمنٹ کا ٹائم, یہ ان کا آخری بجٹ ہے, ان کا ٹائم ختم ہو گیا. ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پہلے بڑے نکمے تھے, یہ آ کے معجزے کریں گے. یہ ہم نے دیکھ لیا کیا معجزے کیے ہیں. تو پاکستان کو فریش آئیڈیاز, نیو ڈائریکشن یہ کون دے گا, کہاں سے لاسٹ کامنٹ ذیشان افضل. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے میرے پرپوزل ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ جو بجٹ سپیچ کریں اس کو پلیز فالو کر لیں. آپ جتنے وعدے کر رہے ہیں اسی کو ہی فالو کر لیں تو میرے خیال میں کافی بہتری ہو جائے گی. اور دوسرا ٹھیک ہے, اگر کوئی نئے وعدے کرنے لگے ہیں تو ان کو پورا کر لیجئے گا. یہ ہماری ایڈوائس ہے اپنے فائنانس منسٹر کو جنہوں نے آج بجٹ پیش کرنا ہے. 4800 ارب روپیز کا لے آؤٹ والا بجٹ تقریباً 5 بجے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے, اس پر بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ.